اس کی ایک ہی دوا اب تک ایجاد ہوئی ہے اور سیکولرزم، اور ایک ہی ڈاکٹر ہے اور وہ یورپ ہے۔ دوسری دوا اور دوسری اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی چیز کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو وہ بات ہے جس کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں۔ سنتے نہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو پھر پھیلاتے نہیں، کہاں جائیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تشدد کو نہ کرو، دین کو اس کی اصل حالت میں رکھو سامنے۔ یورپ نے، مغرب نے جتنی ترقی کی ہے، ہم سب انسان اس ترقی میں مشترک ہیں۔ انہوں نے فطرت کے قوانین کی کھوج لگا کر انسانوں کی راحت کا سامان پیدا کیا ہے۔ یہ غور سے سننا چاہیے۔ فزکس اور کیمسٹری، ان بنیادوں پر انہوں نے طاقت اور دنیا کو چلانے کے اصول دریافت کیے ہیں، کیمیکل ری ایکشنز دریافت کیے ہیں۔ یہ ہم سب انسانوں کا ورثہ تھا نا، ہم سب مشترک ہیں نا۔ مغرب نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ انہوں نے پانی کو روک کر، گرا کر بجلی پیدا کرنا سکھایا ہے کہ یہ ہے چیز، اور کمال کیا ہے مغرب نے، انہوں نے اسے پیٹنٹ نہیں کیا، اپنے نام پہ ریزرو نہیں کر لیا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے چسپاں نہیں کر دیا۔ ان کا دنیا بھر بجلی بناؤ، ہم سے اصول لے لو، بجلی بناؤ، ہم تمہیں نہیں روکتے۔ بالکل ایسی جیسے انہوں نے کہا اٹامک تھیوریز جو ہے نا، اس کو ہم عام نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری ملکیت ہے، اس کو ہمارے پاس ہی رہنے دو، اگر تم لوگے تو غلط بات ہو جائے گی۔ وہ انہوں نے اپنے نام کر لی نا، لیکن باقی چیزوں کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا۔ ان کا بجلی آپ بنائیے، جتنی مرضی بنائیے، فریج ہے، ریفریجریٹر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، بندوق ہے، اسلحہ ہے، آپ فیکٹریز قائم کیجیے، مالک میں جتنی مرضی قائم کریں۔ بارود کیسے بنتا ہے آپ بنا لیں، ہم بھی بناتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان کہ انہوں نے دنیا میں اس پہ پابندی نہیں لگائی۔ ہم سب اس میں مشترک ہیں۔ انہوں نے اس اشتراک کے ساتھ انسانیت کی گاڑی کو کچھ اور آگے بڑھا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں ہم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ہم سب اس مشترکہ گاڑی کے مالک اور وارث ہیں، ہم چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سہولتوں کے نتیجے میں جو انسان آئے گا، اس انسان کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ سیکولر ہے۔ ہم کہتے ہیں ان سہولتوں کے نتیجے میں جو انسان وجود میں آئے گا، اس کا ایک خدا ہے، ایک دین ہے، ایک نظریہ ہے، آپ اس کے ساتھ اسے جینے دیجئے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جینے دیں گے۔ تو اصل مسئلہ تو خدا مرکز تہذیب کا اور نا خدا مرکز تہذیب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا بغیر خدا کے چلاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اصل میدان جنگ ہمارا یہ ہے یورپ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ علم اور اخلاقیات دونوں میں اللہ حاکم ہے۔ وہ کہتے ہیں علم بھی انسان حاکم ہے، اخلاقیات بھی انسان حاکم ہے۔ انسانی اخلاقیات میں ہم کہتے ہیں بھئی اللہ منع کرتا ہے جوا نہ کھیلو۔ وہ کہتے ہیں جب دو آدمی راضی ہیں جوا کھیلنے پہ، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے، کھیلنے دو۔ یہ میدان جنگ ہے۔ ہم جب علم میں خدا کو مرکز بنا کر آگے نہیں بڑھے اور اخلاق میں خدا کو مرکز بنا کر آگے نہیں بڑھے
اور وہ انسان کو مرکز بنا کر علم الاخلاقیات میں ہم سے آگے چلے گئے. ہم نے بندوق اٹھا لی کہ مارو انہیں. وہ کہتے ہیں یار لڑو نہیں، اگر بندوق کے میدان میں آؤ گے تو پھر ہم تم سے 10 گنا آگے ہیں، 100 گنا آگے ہیں. ہم وہ چیزیں تمہیں ماریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم آؤ اس میدان میں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے علم کو بڑھانا ہے. یہ 2 میدان ہیں جہاں ہمیں آ کر یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کا مقابلہ کرنا ہے. اول تو ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بے فائدہ اس میدان میں جنگ چھیڑ رکھی ہے جہاں وہ ہم سے صدیوں غلبہ حاصل کر چکے، جہاں ایک بم پھوڑا ہے انہوں نے اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے بر صغیر کے ٹیمپریچر پر ایک بم سے فرق پڑ گیا. آپ اس میدان میں جا گھسے ہیں ان سے ٹکر لینے کے لیے، اور جو اصل علم تھا اس میدان کو چھوڑ دیا اور اخلاقیات کو چھوڑ دیا. ابھی 2-4 دن پہلے کسی وزیر نے وہاں جھوٹ بولا ہے اور 5 سال قید کی سزا ہوئی ہے. یہ انسانی اخلاقیات ہیں نا. اور خدا کے خوف سے کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں؟ آئی خیال میں بات؟ ہم کہتے ہیں کہ علم اس کا مرکز اللہ ہے، اخلاقیات اس کا مرکز اللہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انسان ہی ہیں، سب کچھ ہمارے ہی پاس ہے. مت بولو جھوٹ، اس لیے کہ ہم نے ترقی کیا ہے، انسانوں کو سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھائی ہے. یورپ میں کم جھوٹ بولتے ہیں، امریکہ میں کم جھوٹ بولتے ہیں، گورا کم جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتے ہیں صفائی ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی راستے میں تھوک دے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک یہی چیز ہے، لیکن انسانوں سے نہیں، اللہ سے ہے. اللہ نے منع کیا ہے راستوں کو خراب کرنے سے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے پاکیزگی سے محبت ہے. ہم اللہ کی وجہ سے پاک رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانوں کی وجہ سے پاک رہو. یہ میدان ہے 2 جہاں پہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور یہاں ہم ہارے ہوئے، یہاں ہم بالکل ہارے ہوئے. جس میدان میں 300-400 سال سے شکست کھائے بیٹھے ہیں نا مسلمان، اس میں چلتے ہی نہیں ہیں. اور چل رہے ہیں اس میدان میں جہاں یورپ اور امریکہ اور وہ چیزیں ایجاد کی ہیں کہ ہم اب تک ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ ساری مسلمان دنیا جہاں سے اسلحہ خرید رہی ہے، کتنی عجیب بات ہے. کارگل کی جنگ میں سویڈن سے اسلحہ خریدنے گئے، ہندو بھی اور مسلمان بھی، ہماری حکومت بھی اور انڈیا بھی، اور ایک ہی فیکٹری جہاں پہ ایمونیشن مل رہا ہے، اسلحہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کیا کریں؟ ان کا ہمارے پاس بھی ہتھیار ہیں چلانے کے لیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ہیں. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، آدھے لوگ ان کے ساتھ لگ جاؤ، آدھے ادھر لگ جاؤ. سپلائی دونوں ملکوں کی ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے اور یہاں دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور پیسہ ادھر جا رہا ہے نا کمال تہذیب کا. پیسہ سویڈن کما رہا ہے، انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اخلاقیات کا میدان تھا، علم کا میدان تھا. سیکولرزم کے خلاف یہ چیز کام آتی ہے، لبرلزم کے خلاف یہ چیز کام آتی ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹے نماز پڑھنی. ایک صورت یہ ہے کہ روز تھپڑ مار کے لے جائے. اس مذہبی تشدد کے نتیجے میں جو مینٹیلٹی پیدا ہوگی، وہ کہتا ہے میری ذرا بڑا ہونے دو، میں دیکھتا ہوں کون تھپڑ مارتا ہے اور کون مجھ سے نماز پڑھا لیتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ خالد کی زندگی اتنی اچھی ہے، اتنی صاف ہے کہ بیٹا کہتا ہے انسان تو باپ کے بعد کوئی دیکھا نہیں میں. وہ خود بخود ڈھلے گا، وہ خود بخود اپنی شخصیت کو اس سانچے میں مرتب کرے گا. یہ چیز ہے، یہ ایک مثال ہے. دنیا میں اس کی 20 مثالیں مل سکتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیوں حکومت سے بھاگتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت قبول کر لیتے، کوئی نہیں تھا جو ان کے مقابلے میں آتا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو، میرے اونٹ موٹے ہو گئے تھے، فربا ہو گئے تھے، گوشت زیادہ ہو گیا تھا.
تو میرے والد نے ایک دن میرے اونٹ دیکھے اور کہا بیٹے مجھے لگتا ہے کہ سرکاری چراگاہ میں چرائے گئے ہیں، حکومت کی گھاس کھلائی گئی ہے۔ اور ان کا بیچو انہیں، اور اصل قیمت جس پہ اونٹ خریدے تھے وہ اپنے پاس رکھو، اور جو مزید گوشت بڑا ہے نا اس کی قیمت بیت المال میں داخل کرو۔ جس بیٹے نے یہ عدل دیکھا ہوا ہو وہ جائے کہاں؟ اس لیے یہ جبر جس درجے کا بھی ہوگا اس درجے سے پلٹ کے گیند واپس آئے گی، اس سے زیادہ شدت اور قوت سے۔ تو دنیا نے بھی ایک ہی تجربہ کیا ہے، اور وہ تجربہ جو دنیا نے کیا ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ہی اس نے دوائی دی ہے، اسے کہا سیکولرزم اختیار کرو، لبرلزم اختیار کرو، بس۔ بچہ ہے، جبر ہے اس پہ کہ شلوار قمیص پہننی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جس دن اس کے پاس پیسے آئے اور اس نے مری کا رخ کیا تو وہاں سے تصویریں بھیج رہے ہیں اس کے دوست کی، یہ دیکھیے جینز پہنے ہوئے، اور یہ دیکھیے آپ کے صاحبزادے کی حرکتیں، اور یہ دیکھیے سگریٹ۔ یہ سب اس جبر کے نتیجے میں پلٹ کے آتی ہیں چیزیں۔ پھر وہی بات، ڈاکٹر نے، ایک ہی ڈاکٹر ہے اور ایک ہی دوائی ہے، اور وہ کہتا ہے اس کو اختیار کرو۔ ہم کہتے ہیں دوسری دوائی ہے، دوسرا علاج یہ ہے کہ اخلاقیات اور علم دونوں میں اتنی ترقی پہ پہنچا جائے کہ یہ ترقی انسان کو ماڈل بنا دے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ والد ہمیشہ مسجد میں جا کے پیسے دیتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ والد ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دن رات بغیر کسی تفریح کے اپنا آرام چھوڑ کے مریضوں کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ دوسری رخ دیکھتا ہے تو کہتا ہے خود ان کے عمل اور قول میں کتنا تضاد ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کے ساتھ چلنے کی، یہ خود کون سی پرسنالٹی ہے۔